मेरा नाम मोहम्मद खुरम है। सरगोदा से मेरा ताल्लुक़ है। सरगोदा मेडिकल कॉलेज में मैं जॉब करता हूँ। मेरा ख़ानदान सारा ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ है उनका। मेरा भी साबका मज़हब ईसाई था। जब मैं ईसाई था तो सुकून की मैं तलाश में निकला कि मुझे सुकून मिले। उसके लिए बड़े बड़े नशे किए, डांसिंग की और बड़े बड़े फैशन किए, तो ज़िंदगी में सुकून नहीं मिला। तो मेरे इस्लाम में आने की वजूहात ये है, मेरे साथ जितने लोग काम करते थे सब मुस्लिम थे, मैं अकेले ही गैर मुस्लिम था। तो वहाँ मैंने 2-3 चीज़ें देखी जिनसे मैं मुतासिर हुआ। एक तो नमाज का टाइम जब होता था तो जितने मुस्लिम मेरे साथ जॉब करते थे सब के सब मस्जिद में चले जाते थे। और दूसरा, जब रमज़ान का महीना आता था सबके रोज़े होते थे, तो जब वो नमाज पढ़ के आते थे उनके चेहरे ऐसे, मुझे एक अजीब रूहानियत, एक नूरानियत उनके चेहरों पे महसूस होती थी। और जैसे वो फैक्ट्री में एंटर होते थे ऐसे एक महक सी, एक खुशबू सी मुझे महसूस होती थी। एक भाई ऐसे थे जो तबलीगी जमात के साथ उनका आना जाना था, उन्होंने मेरे से दोस्ती लगाई। तो इस तरह वो भाई ने मुझे मोहब्बत दी, यहाँ तक कि जुमे वाले दिन वो मुझे कहते थे कि खुरम भाई आओ, घर बिरयानी वालदा ने बनाई है, आओ खाना इकट्ठे खाते हैं। तो इस तरह तकरीबन 1-1.5 साल इस तरह उसने मेरे से मामलात रखे। जो घंटा 1.5 घंटा हमारा रेस्ट होता था, उस रेस्ट के दौरान वो मुझे इस्लाम की खूबियाँ बताता था। तो मैं बड़े गौर से उसकी बातें सुनता था और मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता था उसकी बातें सुनने से। तो मैं ये सोचता था कि यार इस्लाम कैसा ज़बरदस्त मज़हब है कि ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल एक तरीका कार बताया गया है। तो एक दिन उसने मुझसे पूछा कि खुरम भाई, क्या आपके मज़हब में, ईसाइयत में ये चीज़ें मौजूद हैं, चर्च में दाखिल होने की दुआ, वाशरूम में दाखिल होने की दुआ? तो इस तरह ईसाइयत के मुतालिक जब उसने पूछा तो मुझे नहीं पता था अपने मज़हब के बारे में। तो मेरे दिल में ये शौक जज्बा बना कि यार अगर मुझे अपने मज़हब के बारे में पता होता तो मैं इसको जवाब दे सकता। यानी कि उस भाई की गुफ्तगू के बाद मेरे अंदर ये शौक पैदा हुआ कि मुझे अपना दीन सीखना चाहिए। एक दिन मैं चर्च में गया तो मैंने देखा चर्च के इर्द गिर्द तस्वीरें लगी हुई हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की भी तस्वीरें लगी हुई हैं। तो मैंने एक दफ़ा एक पादरी से पूछा, मैंने कहा जी ये जो तस्वीरें हैं, उस ज़माने में तो कैमरे ही नहीं थे, और ये जो फिल्में बनी हुई हैं उस ज़माने में तो लाइट ही नहीं थी, तो ये कैसे ये सारा कुछ आया है? तो उन्होंने कहा जी एक मौके पे खुदावंद यस्सु मसीह ने अपना चेहरा धोया और कपड़े से साफ किया, उस कपड़े के ऊपर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर छप गई। उसे देख के हम ख्याली तस्वीरें बनाते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। और मैंने कहा जी ये जो फिल्में बनी हैं ये, तो कहने लगे ये फिल्में हमने तस्वीरों से ही ऐसे ख्याली फिल्में बनाई हैं ताकि खुदावंद यस्सु मसीह की याद हमारे अंदर ताज़ा रहे। तो मैंने फिर उनसे पूछा जी ये खुदावंद यस्सु मसीह ने तो चेहरे पे दाढ़ी रखी हुई है तस्वीरों पे, तो हमारे पादरी हजरात दाढ़ी क्यों नहीं रखते, या आम लोग जो हैं वो चेहरों पे दाढ़ी क्यों नहीं रखते? तो फिर मेरे ज़हन में ये सवाल आया कि मुसलमान जो हैं ये तो चलो 80% दीन से गाफिल हैं, लेकिन 20% ऐसे हैं जो पूरे दीन पे चल रहे हैं। यानी कि मुसलमानों के जो रहबर हैं, उलमा इकराम हैं, उनके चेहरों पे दाढ़ी है, हाफिज हैं, मस्जिद के खादिम हैं, या आम जो मजहबी दीनी लोग हैं, तो उनको अपने नबी से इतनी मोहब्बत है कि वो उनकी ज़िंदगी में ज़िंदगी को अपनाते हैं। तो हमें अगर मसीह से मोहब्बत है तो मसीह की ज़िंदगी को अख्तियार करना चाहिए। बल्कि चर्च में जाके हम ये कहते हैं जय यस्सु की, जय यस्सु की, और यस्सु वाला तो एक काम भी नहीं हम करते। हमारा एक ग्रुप था सरगोदा के अंदर जिसको बाबा ग्रुप कहा जाता था। हम बड़े बड़े मेलों पे जाते थे, साइकिलों पे हमने बड़ा बड़ा सफ़र किया है। मरियाबाद में हज़रत मरियम का मेला लगता था, वहाँ जाते थे साइकिलों पे। उस मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यार आप बड़े बड़े सफ़र करते हो साइकिलों पे, मेलों पे जाते हो, तो यहाँ हमारा भी मेला लगता है, तो यहाँ भी कभी चलो मेरे साथ। सरगोदा में सिविल हॉस्पिटल की बैक साइड पे एक मुसलमानों का इज्तिमा होता था, तो वो मेला क्या कि मुझे वहाँ पे इज्तिमा पे ले गया। अंदर गए हैं हम और सामने मिंबर के सामने जाके उसने मुझे ला के बिठा दिया। तो वो 1.5 घंटे का बयान मैंने बड़े गौर फिक्र से सुना। उसमें मैंने एक चीज़ ये देखी कि बयान के दौरान उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया। उसमें मैंने एक ख़ास बात, जो नई बात सुनी थी, वो ये थी
کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر کے پکارا، حضرت مریم علیہ السلام کر کے پکارا۔ تو میں نے وہ جو بیان سنا، اس دن میرے دل میں جتنے مسلمانوں کے اشکال تھے وہ سارے کے سارے دور ہوئے۔ تو مجھے اس دن پتا چلا کہ مسلمان تو یار بڑے ادب سے نام لیتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام۔ اور جب واپسی آ رہے تھے تو اس میرے دوست نے مجھے پوچھا کہ خرم بھائی، کیا کبھی ایسا میلہ تم نے دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا یار میں نے ایسا میلہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو اجتماع سے آنے کے 2 مہینے کے بعد میں نے بھائی سے بات کی کہ آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو کیا میں بھی جا سکتا ہوں مسجد میں؟ انہوں نے کہا بالکل آپ جا سکتے ہو میرے ساتھ۔ تو اس طرح پہلی دفعہ ظہر کی نماز کے لیے میں اس کے ساتھ گیا۔ تو وہ جو 4 فرض میں نے ادا کیے، تو میں نے 20-22 سال کے بعد پہلی دفعہ اللہ پاک جل شانہ کی ذات عالی کو سجدہ کیا۔ یہ میری پیشانی پہلی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکی، اور جب میں سجدے میں تھا تو میرے جسم کے ایسے بال کھڑے ہو گئے، اور وہ سجدے کی جو حالت تھی میری، وہ میں نے ایسی فیل کی کہ اس کی ٹھنڈک میں نے اندر تک محسوس کی۔ تو خیر وہ 4 فرض پڑھنے کے بعد مجھے اتنا سکون ملا کہ وہ بھائی جو میرے ساتھ تھے وہ بقایا نماز پڑھنے لگ گئے۔ میں کبھی مسجد کے محراب کی طرف دیکھ رہا ہوں، میں کبھی مسجد کے پلروں کی طرف دیکھ رہا ہوں، میں کبھی مسجد کی چٹائیوں کے اوپر ہاتھ ایسے لگا کے اپنے سینے کے اوپر پھیر رہا ہوں۔ یعنی کہ مسجد کی نورانیت بڑی زبردست میں محسوس کر رہا تھا۔ اس طرح پھر کرتے کرتے تقریباً میں 1 سال نمازیں تقریباً میں چوری چھپے پڑھتا رہا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ یار اسلام میں اور عیسائیت میں فرق کیا ہے؟ تو میں نے دیکھا مسلمانوں کی جتنی مسجدیں ہیں سب کا رخ ایک ہے، قبلہ رخ۔ عیسائیت میں نے دیکھا چرچ کا کوئی رخ نہیں ہے، چرچ میں داخل ہونے کی کوئی دعا نہیں ہے۔ تو اس طرح جو اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اپنا کلام دیا ہے، یعنی کہ وہ ایک مسجد سے اٹھا لو، دوسری مسجد سے اٹھا لو، ایک ملک سے اٹھا لو، دوسرے ملک سے اٹھا لو، تو اس طرح اس کی زیر زبر کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو بائبل جو بھی ان کے پاس موجودہ بائبل ہے، یعنی کہ وہ بالکل چینج ہو چکی ہے۔ ایک گھر سے اٹھا لو، دوسرے گھر سے اٹھا لو، ایک چرچ سے اٹھا لو، دوسرے چرچ سے اٹھا لو، تو یعنی کہ وہ الگ الگ بائبلیں ہیں۔ تو اس طرح الحمدللہ میں نے جب عیسائیت کو اور اسلام میں فرق دیکھا تو مجھے زمین و آسمانوں کا فرق محسوس ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا بھی کی کہ یا اللہ اگر اسلام حق ہے تو اسلام کی حقیقت مجھے نصیب فرما، اگر مسیحیت حق ہے تو مجھے مسیحیت پہ جما دے۔ تو میں سوچتا تھا کہ یار میں نے اسلام کہیں قبول کر لیا تو کہیں کوئی ایسا مرلہ میرے اوپر نہ آ جائے کہ مجھے کہیں اسلام کو چھوڑنا نہ پڑ جائے۔ تو اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں صحیح طریقے سے اسلام کو چیک کروں اور اس کو دیکھ کے پھر اسلام کی طرف آؤں۔ تو پھر اللہ پاک کی طرف سے میرے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز دکھا دی ہے کہ اسلام حق اور سچ ہے، تو کہیں بغیر کلمے کے میری موت نہ آ جائے۔ تو اگر بغیر کلمے کے میری موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا؟ تو پھر یہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے۔ تو میں نے اس بھائی سے بات کی کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، وہ بہت خوش ہوا۔ تو اس طرح الحمدللہ ہم وہاں مسلمانوں کے اجتماع پہ گئے، تو میں نے بیان سنا، بیان کے بعد عشاء کی نماز کے بعد پھر ہم نے ایک مولانا صاحب آئے، تو اللہ کی رحمت سے پھر مولانا صاحب نے کلمے کے الفاظ دہرائے، تو میں نے کلمے کے الفاظ پڑھے۔ تو یقین کریں جب میں نے کلمہ پڑھا تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے دل کا کوئی خانہ خالی ہے اور کلمہ پڑھتی وہ خانہ پر ہو گیا، جیسے پتہ نہیں کوئی کتنی جاندار کتنی قوتدار چیز میرے اندر داخل ہو گئی ہے۔ تو میں جب تبلیغی جماعت کے ساتھ 4 مہینے کے لیے نکلا ہوں، تو 4 مہینے جب میں لگا کے واپس آیا ہوں تو پھر میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا، میری داڑھی میرے لباس سے، کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو پھر مجھے گھر والوں نے بٹھایا اور مسلمانوں کی کمیاں بتائی، تو میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتا رہا کہ یا اللہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے، میرے مولا جیسے تو نے مجھے حقیقت اسلام کی نصیب کی، ایسے میرے گھر والوں کو، میرے نانکوں کو، میرے دادکوں کو بھی یہ چیز نصیب فرما۔ تو اس طرح میں دل ہی دل میں دعائیں کرتا رہا۔ میں نے پھر ایک ہی بے چین ہو کے ایک بات کہی اپنے والدین سے، میں نے کہا ابا جی میں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتا، نہ مجھے شادی چاہیے،
نہ مجھے مکان چاہیے، میں صرف آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اسلام کی طرف سے مجھے یہی حکم ہے۔ تو اتنی بات سنتے ہی میرے چاچوں نے بے اختیار مجھے مارنا شروع کر دیا، ابا جی نے بے اختیار گالیاں نکالنی شروع کر دی، تو گھر سے مجھے نکال دیا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، آج سے تو ہمارے لیے مر گیا، ہم تیرے لیے مر گئے، ہماری کسی خوشی غمی میں تو نے شریک نہیں ہونا۔ تو یہ بات کہہ کہ مجھے گھر سے نکال دیا گھر والوں نے۔ ہمارے محلے میں جو قریبی مسجد تھی میں وہاں چلا گیا، میں 2-2.5 گھنٹے جا کے مسجد میں بہت رویا، اللہ سے دعائیں کی کہ یا اللہ میرے گھر والوں کو پتہ نہیں ہے صحیح کیا ہے، تو جیسے مجھے اندھیروں سے مولا تو نے نکالا، ایسے میرے گھر والوں کو ہی نکال دے۔ اب میرے والد صاحب، چاچو، تائے جب باہر نکل جاتے تھے اپنے اپنے کاموں پہ تو میں گھر آتا تھا، میں اپنی والدہ کو دعوت دیتا تھا، اپنی بہنوں کو دعوت دیتا تھا، اپنی پھوپھیوں کو دعوت دیتا تھا، تو پھر میں ان کو بتاتا تھا کہ میں نے 22 سال عیسائیت میں گزارے ہیں، تو میں نے تو عیسائیت میں بھی کوئی ایسی خاص چیزیں نہیں دیکھی کہ جن سے میرا دل متاثر ہوتا، جن سے مجھے سکون ملتا۔ تو خیر میری والدہ بھی رو رہی ہے، میری بہنیں بھی رو رہی ہیں، بہن بھائیوں میں کیونکہ بڑا میں ہی تھا تو اس لیے ان کو بہت صدمہ تھا میرا اسلام قبول کرنے کا۔ تو خیر ابا جی نے مجھے گھر ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی تھی، میں نے زبردستی رہنا شروع کر دیا گھر میں۔ اب 6 مہینے تقریباً 4 مہینے یا 6 مہینے میں کم و بیش گھر میں رہا، تو سب سے زیادہ محنت میں نے اپنی والدہ محترمہ پہ کی۔ تو 6 مہینے کے بعد خیر میری والدہ محترمہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئی، کہنے لگی بیٹے میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس گندگی کے اندر، اس اندھیرے کے اندر ہم نے نہیں رہنا، مجھے یہاں سے لے کے کہیں اور مجھے لے کے چلے جاؤ۔ اسلام قبول کرنے کے بعد الحمدللہ ایک اندر میرے فکر پیدا ہوئی، تو میں اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو چوری چھپے ملتا رہا۔ تو اللہ کی رحمت سے ہم نے محنت کی، اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، تو تقریباً 70 کے قریب الحمدللہ میرے خاندان کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آؤں۔